السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ایک شادی سے متعلق ہے جہاں ایسا کچھ ہوا جو بہت بھیانک تھا۔ اگر آپ ہارر کہانیوں کے شوقین ہیں تو آپ صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم ایسی ہی ہارر اور پراسرار کہانیاں لے کر آتے ہیں۔ آئیے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی افضل نے ہمیں سکر سے بھیجی ہے۔ کہانی کو انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میری عمر 12 سال تھی۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ گھر میں ہماری فیملی کے علاوہ 2 چچاؤں کی فیملی بھی تھی۔ میری 3 پھپھیاں تھیں، 2 شادی شدہ اور ایک کی ابھی شادی ہونی تھی۔ ان دنوں گھر میں اہم مسئلہ باہمی اتفاق سے زیر غور تھا۔ وہ تھا ہماری نگینہ پھپھو کی شادی۔ ان کے لیے نادر کا رشتہ آیا تھا۔ نادر کی فیملی ہمارے گھر کے بالکل پیچھے رہائش پذیر تھی۔ اس نے محلے کی شادی میں پھپھو کو دیکھا تھا اور پھر مناسب طریقے سے اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجا تھا۔ اسی پر اجتماعی غور و فکر جاری تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہم لوگ اپنی برادری میں ہی شادی کیا کرتے تھے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا برادری میں دور دور تک پھپھو کے جوڑ کا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے یہ معاملہ ہاں اور نہ کے بیچ میں اٹکا ہوا تھا۔ ہاں ہو ہی جاتی، لیکن انہی دنوں پھپھو کا ایک اور رشتہ آ گیا۔ اتفاقاً وہ لوگ ہماری ذات برادری کے نکلے۔ بس پھر آنے والے دوسرے رشتے کو ہاں کر دی گئی اور نادر کی فیملی سے معذرت کر لی گئی۔ گھر میں پھپھو کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، لیکن یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ نگینہ پھپھو بھی نادر کو پسند کرتی تھی، لیکن انہوں نے والدین کی رضامندی کے سامنے سر جھکا دیا۔ 2 ماہ کا وقت تھا۔ بس امی، چچی، دادی یہ لوگ رات کو بیٹھ کر کروشیا بناتے، جوڑے سلائی کرتے اور خوشگوار ماحول بن جاتا۔ اس ماحول میں کسی کو پھپھو کی خاموشی کا اندازہ نہ ہوا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پھپھو کم گو تھی۔ اس وقت میں نے نوٹ کیا تھا پھپھو اکثر اکیلی بیٹھی خود سے باتیں کر رہی ہوتی، لیکن میں بچہ ہی تھا، اپنے کھیل میں مگن۔ ان کو دیکھا ضرور، لیکن دھیان نہیں دیا۔ ان کا یہ رویہ ان کے لیے کتنی بڑی مصیبت لانے والا ہے وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ ایک شام بڑی رونق لگی ہوئی تھی۔ اس وقت نادر کی اماں اور بھابھی بھی خوشدلی سے حلوہ بنا کر لائی تھی۔ سالوں سے اس محلے میں سب مل کر رہتے تھے۔ نادر کے گھر والوں نے ہماری طرف سے کیے جانے والے انکار کو دل سے نہیں لگایا، بلکہ خوش دلی سے وہ شادی کی تیاریوں میں شریک رہی تھی۔ ابھی بھی سب پھپھو کے جہیز کی چیزیں دیکھ رہے تھے اور بچے ہوئے کام مکمل کر رہے تھے۔ کل پھپھو کو مائیوں بٹھانا تھا۔ اتنے رش میں پھپھو کو بالکل بھی اکیلے بیٹھنے اور خود سے باتیں کرنے کا وقت نہیں ملا۔ سب باتوں میں لگے تھے۔ پھپھو واش روم چلی گئی۔ یہ واش روم ان کے کمرے میں ہی تھا۔ وہ کافی دیر تک نہ لوٹی تو بھی کسی کو خیال نہیں آیا۔ وہ واش روم سے باہر آ کر لاؤنج میں رکھے صوفے پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ان کو آتے ہوئے تو میں نے بھی دیکھا تھا۔ ان کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ اسی وقت ہماری ایک بوا پھپھو کو تحفتاً دینے کے لیے قرآن پاک کا باکس لے کر آئی۔ وہ بہت خوبصورت کوٹا کناری سے سجا سرخ مخملی قرآن تھا۔ سب لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہو گئی اور شوق سے سب اس کو دیکھنے لگے۔ ایک دم ایک زوردار آواز نے سب کو بری طرح سے چونکا دیا۔ کچھ لوگوں کی تو چیخیں ہی نکل گئی۔ لاؤنج میں پڑی بھاری بھرکم شیشے کی میز ایک زوردار چھناکے سے ٹوٹ گئی تھی۔
خوشی اور جشن کا ماحول خوف اور پریشانی میں بدل گیا۔ لوگ حیرانی سے میز کو دیکھ رہے تھے۔ جن کی پیٹھ تھی ان کو تو سمجھ ہی نہ آیا کہ ہوا کیا ہے، لیکن کچھ عینی شاہد تھے جو چیخ مار کر باہر بھاگ گئے۔ یہ ایک ناقابل یقین منظر تھا جو انہوں نے دیکھا۔ نازک سی پھپھو نے ہاتھ مار کر شیشے کو توڑ دیا تھا۔ اتفاق سے اس وقت سب مرد کسی نہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے، سوائے چھوٹے چچا کے جو اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ اس آواز سے وہ بھی اٹھ کر چلے آئے۔ پھپھو صوفے پر سر جھکائے ایسے بیٹھی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ان کے سامنے زمین پر کانچ بکھرا ہوا تھا۔ بوا جنہوں نے ہاتھ میں قرآن تھاما ہوا تھا وہ کچھ سمجھ کر آگے بڑھی اور پھپھو کو پیار سے بولا، نگینا کیا ہوا ہے؟ جیسے ہی بوا تھوڑا سا پھپھو کے قریب ہوئی، بوا کا ان کے قریب ہونا تھا، پھپھو ایک زوردار چنگھاڑ کے ساتھ صوفے پر کھڑی ہو گئی۔ اتنی خطرناک آواز تھی کہ اب کی بار سب کی ہی چیخیں نکل پڑی۔ پھپھو کی اچانک چنگھاڑ نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہم سب لوگ گھبرا کر کونوں میں دبک گئے۔ نگینا پھپھو صوفے پر کھڑی تھی۔ ان کی آنکھیں دہکتے انگاروں کی طرح سرخ ہو چکی تھی۔ چہرے پر غصے اور وحشت کا ایسا تاثر تھا جیسے وہ انسان ہی نہ ہو۔ بوا نے ہاتھ میں قرآن پاک تھاما ہوا تھا۔ کچھ یہ ہماری بوا تھی بھی مرر طبیعت کی۔ تھوڑا رعب دار آواز میں انہوں نے پھپھو سے ٹپٹ کر پوچھا، نگینا بیٹی یہ تم ہو یا کوئی اور؟ پھپھو نے ایک زوردار قہقہ لگایا کہ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ زور سے نہ جانے کون سی زبان بولتی جمپ لگا کر اچھلی اور بڑی بڑی سی چھلانگیں لگاتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ بس سب کی چیخیں نکل گئی۔ ہم بچے تو پہلے ہی چارپائی کے نیچے گھس گئے تھے۔ میں نے یہ دیکھا، پھپھو ٹوٹے ہوئے کانچ پر پاؤں رکھتی بجلی کی تیزی سے کمرے کی طرف بھاگی۔ خون کی ایک لکیر سی کھچتی چلی گئی تھی۔ سب کو سانپ سونگھ گیا۔ شادی والے گھر میں لینے کے دینے پڑ گئے۔ دادی نے اماں سے کہا، سارے بچوں کو کمرے میں لے جاؤ۔ اماں نے ایسے ہی کیا۔ وہ سارے بچوں کو ہانک کر لے گئی، لیکن مجھے اور میرے ہم عمر کزن یاسر کو ٹو تھی۔ ہم اور چارپائی کے اندر گھس گئے۔ یوں اماں کو پتہ ہی نہ چلا کہ میں یہاں چھپا ہوا ہوں۔ ویسے بھی اس وقت افراتفری ہو گئی تھی۔ چچا خواتین کو ہٹا رہے تھے کہ وہ دروازہ توڑ دیں، لیکن دادی اور دوسری خواتین مل کر پھپھو کے کمرے کا دروازہ پیٹنے میں لگ گئی۔ نادر کی اماں کہہ بھی رہی تھی کہ بہن دیر نہ کرے، دروازہ توڑ دے۔ دادی کا بی پی تو ویسے ہی ہائی رہتا تھا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ اب خواتین دادی کو سنبھالے یا پھپھو سے دروازہ کھلوائے۔ اس شور میں نادر کی بھابھی بھاگ کر نادر کو بلا لائی۔ چچا بدستور دروازے کو توڑنے میں لگے تھے۔ نادر کے آنے سے ان کو مدد مل گئی۔ میں اور یاسر یہ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ ایک جھٹکے سے دروازہ ٹوٹ کر کھلا اور چچا اور نادر دروازے کے ساتھ ہی اندر جا گرے۔ دروازہ کھلتے ہی ہم دونوں بھی چارپائی سے نکل کر دوسرے لوگوں کے ساتھ پھپھو کے کمرے کی طرف بھاگے۔ دروازہ ٹوٹتے ہی اندر کا منظر دیکھ کر ہم دونوں کے حواس اڑ گئے۔ کمرے میں رکھے جہیز کے وہ کپڑے جو کئی مہینوں کی محنت سے ٹانکے گئے تھے وہ ادھڑے بلکہ پھٹے پڑے تھے، اور نگینا پھپھو وہ کمرے کے کونے میں جیسے دیوار سے چپکی ہوئی تھی، لیکن وہ جیسے ہماری نگینا پھپھو نہیں تھی، وہ زخمی تھی،
ان کے پاؤں سے خون رس رہا تھا، لیکن ان کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ چچا نے ہمت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن پھپھو نے ایک بھیانک چیخ ماری، جس سے ایسا لگا جیسے پورا کمرہ ہل گیا ہو۔ ڈر تو ہم بھی گئے تھے۔ نادر، جو سب سے زیادہ دلیر تھا، آگے بڑھا، قرآنی آیت پڑھ کر پھپھو کے قریب جانے کی کوشش کی، لیکن اچانک پھپھو نے زوردار جھٹکے سے نادر کو اتنی زور سے دیوار سے دے مارا کہ وہ زخمی ہو کر گر گیا۔ اسی دوران بوا، جو قرآن پاک لے کر کھڑی تھی، آگے بڑھی۔ وہ بلند آواز میں سورہ یاسین پڑھنے لگی۔ جیسے ہی قرآن کی تلاوت شروع ہوئی، پھپھو کے جسم میں عجیب سا کرب پیدا ہوا۔ وہ چیختی، چنگھاڑتی اور کبھی ہنستی، کبھی روتی، کبھی زمین پر گرتی اور کبھی دیواروں پر چڑھنے لگتی۔ اتنی دیر میں ہمارے دادا اور باقی خاندان کے مرد بھی پہنچ گئے تھے۔ دادا سب کے منع کرنے کے باوجود پھپھو کے قریب چلے گئے اور ان کو پکڑنے لگے۔ ان سے پھپھو کے پاؤں سے رستا خون دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ پھپھو بھی جیسے دادا کے قریب جانے پر نارمل ہو گئی۔ سب نے سکون کا سانس لیا، لیکن یہ سکون وقتی تھا۔ اچانک نگینا پھپھو نے قریب آئے دادا کو گردن سے پکڑ لیا۔ سبھی لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ کچھ لوگ آگے بڑھ کر دادا کو چھڑانے لگے۔ نازک سی پھپھو میں جیسے کئی لوگوں کی طاقت آ گئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ ان پر کوئی جن آ گیا تھا، اور پھر ان کو بمشکل چھڑایا گیا۔ چچا نے محلے کے امام صاحب کو بلانے کے لیے دوڑ لگائی۔ جب تک وہ آئے، بوا مسلسل قرآن پڑھتی رہی۔ پھپھو اب کمرے کے کونے میں دبک کر بیٹھی چیخ رہی تھی، بند کرو، یہ مت پڑھو، یہ مجھے جلا رہا ہے۔ جب امام صاحب آئے تو انہوں نے سب سے پہلے سب بچوں اور عورتوں کو کمرے سے باہر نکالنے کو کہا۔ تقریباً سبھی باہر آ گئے۔ دادا اور چچا اندر تھے۔ نادر زخمی تھا، وہ باہر آ کر بیٹھ گیا، گھر نہیں گیا۔ امام صاحب مخصوص آیات پڑھنے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے پھپھو پر دم کیا، پھپھو جیسے نڈھال ہو کر گر گئی۔ وہ پڑھائی کر ہی رہے تھے کہ محلے کا ایک لڑکا منحوس خبر لیے امام صاحب کو ڈھونڈتا ہوا آ گیا۔ ان کا بیٹا چھت سے گر گیا تھا۔ خبر ایسی تھی کہ امام صاحب پڑھائی چھوڑ کر عجلت میں گھر بھاگے۔ دادا اور چچا نے نڈھال پھپھو کے پاؤں پر پٹی باندھی۔ وہ نیم بے ہوش پڑی تھی۔ ہم سب لوگ پریشانی میں آ چکے تھے۔ کل مائیوں تھا اور لڑکے والے بھی کل بری لے کر آ رہے تھے۔ ایک تقریب ہونی تھی۔ ادھر پھپھو کی حالت تو ایسی نہ تھی، لڑکے والوں کو یہ بات بتائی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس مسئلے کا حل یہی تھا کہ اس بات کو جتنا ہو سکے چھپایا جائے اور جلد از جلد اس کا حل ڈھونڈا جائے۔ سب لوگوں نے آپس میں یہ طے کر لیا تھا، بات کسی بھی طرح سے گھر سے باہر نہ نکلے۔ پھپھو کے کمرے کے باہر صرف بوا جی کو ٹھہرایا گیا، باقی سب کو ان سے دور رہنے کا کہہ دیا گیا۔ ہمارے ایک پھپھا کسی صاحب علم کو جانتے تھے۔ مردوں کا وفد ان بزرگ سے ملنے چلا گیا، کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے۔ چچا گھر پر ہی رک گئے تھے۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ شادی والے گھر میں جیسے ماتم چھایا ہوا تھا۔ ہر کمرے میں سرگوشیاں ہو رہی تھی۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ۔ سب کی نظریں بار بار پھپھو کے کمرے کی طرف اٹھ جاتی۔ میں اور یاسر بھی جھانک جھانک کر پھپھو کے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھنے سے باز نہیں آ رہے تھے، جہاں سے کبھی ہنسی جیسی آواز آتی تو کبھی زوردار چیخ۔ بوا جی ہمت کے ساتھ دروازے میں بیٹھی
قرآن پڑھتی رہی، لیکن ان کی بھی آواز کبھی کبھار کانپ جاتی۔ چچا بار بار کوریڈور میں چکر لگاتے اور دروازے کے قریب جاتے۔ تقریباً آدھی رات کو وہ وفد واپس آیا، جس میں ہمارے پھپھا اور کچھ بزرگ ساتھ گئے تھے۔ سب بڑے حال میں سر جوڑ کر بیٹھے۔ ہم بچوں کو اس سارے معاملے کی بھنک نہ پڑے، انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ ان کے ساتھ ایک بزرگ تھے، ان کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے گھر کا جائزہ لے کر یہی کہا، پورے 7 دن عمل ہوگا، اس لڑکی پر بہت خبیث جن ہے۔ دادی روتے ہوئے بولی، کل تو لڑکے والے آ رہے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ وہ بزرگ ذرا دیر خاموش رہے، پھر بولے، اگر یہ چیز قابض رہی تو شادی کبھی نہیں ہو سکے گی، بلکہ اس کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ یہ بہت تشویشناک بات تھی۔ سب بڑے حال میں سر جوڑ کر بیٹھے۔ پھپھا نے اس کا بھی حل نکال لیا۔ دادی نے پھپھو کو پورے 7 دن مائیوں بٹھانا تھا۔ شادی میں تو دن تھے، کسی طرح کل کی تقریب نمٹ جائے تو پھپھو کا علاج بھی ہو جائے گا اور شادی بھی ہو جائے گی۔ طے یہ پایا کہ پھپھو کے قد کاٹ والی ایک لڑکی کو گھونگھٹ ڈال کر رسم کروا دی جائے گی۔ ہمارے یہاں مائیوں بیٹھنے کے بعد لڑکی کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا دیا جاتا ہے، جس کو رسم کے لیے آئے لڑکے والے بھی نہیں دیکھتے۔ نکاح کے بعد ہی چہرہ دکھایا جاتا ہے، یوں یہ معاملہ کھینچا جا سکتا تھا۔ اس ساری بات کا ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ان بزرگ نے پڑھائی کی، کیا ہوا کیا نہیں۔ سونے سے پہلے ایک شور و ہنگامے کی آواز ہم نے سنی تھی۔ صبح ناشتے پر ماحول نارمل تھا، بلکہ دوسرے دن کی صبح بہت سارے کام تھے۔ کئی بار میں اور یاسر سامان لینے بھاگتے رہے، پھر ظہر کے بعد ہی ڈیکوریشن والے آ گئے۔ دریا بچھوانے اور انتظامات کرنے میں چچا نے اپنے ساتھ ہم سب کو لگا کر رکھا۔ گھر کے سامنے والے خالی پلاٹ میں پورے محلے کی گھریلو تقریبات وہیں ہو جاتی تھی۔ اس وقت تو سب کام میں لگے تھے، لیکن سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ سب بے خبر تھے کہ آج رات کیا ہونے والا ہے۔ پھپھو کو میں نے کل رات سے ہی نہیں دیکھا تھا۔ نادر بھی آیا تھا۔ چچا اور وہ دونوں کونے میں رکھی کرسیوں پر جا بیٹھے۔ وہ اور چچا ہلکی آواز میں کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ میری وہی ٹو لینے والی عادت، میں نے ان کو تاڑ لیا۔ میں گھوم کر ٹینٹ کے باہر جانے والے حصے کی طرف جا کر ان کی باتیں سننے لگا۔ جو میں نے سنا وہ یہ تھا، چچا بتا رہے تھے، ان صاحب نے بتایا ہے نگینہ باتھ روم گئی تھی، وہیں سے اس کے پیچھے کوئی چیز لگی ہے۔ بقول ان صاحب کے نگینہ نے خود اس چیز کو دعوت دی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کب اور کیسے کیا ہوا۔ چچا نادر کو یہ سب بتا رہے تھے۔ میرے دماغ میں کچھ جھمکا سا ہوا۔ پھپھو کی خود کلامی جو میں نے اکثر دیکھی۔ اتفاق ہے یہ بات میرے علاوہ کسی اور نے نوٹس ہی نہ کی۔ ہو سکتا ہے انہوں نے باتھ روم میں جا کر شیشے میں بات کی ہو۔ یہ بات میرے دماغ میں یوں بھی آئی کہ میں نے کچھ دن پہلے ہی ایک کہانی پڑھی تھی، آئینے کا جن۔ بس میں نے اپنے دماغ کو چلا کر نتیجہ نکال لیا کہ ضرور اس بات کا سرا باتھ روم کے آئینے سے جڑا ہے۔ میری شامت آئی کہ چچا نے میرا سایہ ٹینٹ کے پار دیکھ لیا۔ انہوں نے زوردار آواز لگائی، افضل اندر آؤ۔ وہ سمجھ گئے تھے یہ حرکت میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اور مجھے اس طرح کی سچویشنز کا سامنا رہتا تھا۔ میں فوراً گھوم کر
معصوم شکل لیے چچا کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میری شکل دیکھ کر چچا نے بس اتنا ہی کہا، تم سدھرو گے نہیں۔ چچا میں تو بس یوں ہی کھڑا تھا، لیکن مجھے پتہ چل گیا نگینا پھپھو کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں ایک سانس میں بولنا شروع ہوا تو میری بات پر چچا اور نادر دونوں ہی چونک پڑے۔ میں نے ان کو ساری بات بتا دی کہ پھپھو کیسے خود سے باتیں کرتی تھی، کیا باتیں کرتی تھی یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن میں نے دیکھا ضرور ہے، ان کو اکثر روتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ میری اس بات پر چچا اور نادر دونوں چپ ہو کر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ چچا نے مجھے سختی سے تنبیہ کی کہ میں کسی سے بھی کچھ ذکر نہ کرے۔ چچا کی بات پر گردن ہلاتا میں چلا گیا۔ میرے پاس تو بہت کام دھندے تھے۔ شام ہوئی، برقی کمکموں سے گھر جگمگا رہا تھا۔ شام تک جیسے ماحول کچھ حد تک نارمل ہو گیا۔ اب لوگوں کو اپنی تیاریوں کی فکر لگ گئی تھی، اور پھر ہم تو اپنے کھیل میں مست ہو گئے۔ لڑکے والے آئے، انار جلائے گئے، پٹاخے پھوڑے گئے۔ لڑکیاں مہندی کے سجے تھال لیے کھڑی تھی، اس پر موم بتیاں جلائی جا رہی تھی۔ یہ سب دیکھنے میں مزیدار تھا، اور لڑکے والے ساتھ کانگو والا بھی لائے تھے۔ ان کا استقبال کیا گیا، اور پھر انہوں نے آ کر گانے بجانے شروع کر دیے۔ رات تک تو ڈھول ہمارے یہاں بھی بجا تھا، رات والے واقعے کے بعد نہیں بجایا گیا۔ ان کو دیکھ کر چچی نے ہمارے یہاں کی لڑکیوں کو بھی ڈھول لانے کو کہہ دیا۔ گانوں کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ میں اور یاسر تو بڑھ بڑھ کر کوٹنگ کرنے میں لگے تھے۔ پھر جناب رسم کے لیے لڑکی کو لانے کی بات ہونے لگی۔ اب یہ بات تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی۔ گھونگھٹ ڈالے جس لڑکی کو امی اور چچی لے کر آ رہی ہے وہ پھپھو نہیں ہے، وہ بالکل پھپھو کی قد کاٹ کی ملتان والے چچا جی کی بیٹی کرن ہے۔ مجھے یہی لگا کل جو بزرگ آئے تھے پھپھو ان کی وجہ سے ٹھیک ہو گئی ہوں گی۔ ہم تو ابھی بھی معاملے کی سنگینی سے بے خبر تھے۔ میرا سارا دھیان کسی اور چیز میں تھا، وہ تھے مٹھائی کے ٹوکرے جو میں نے اور یاسر نے لے جا کر اندر رکھوائے تھے۔ اس وقت تو بڑی چچی سر پر کھڑی تھی، ورنہ ہم اسی وقت ہاتھ صاف کر لیتے۔ میرا اور یاسر کا یہی پلان تھا۔ اب جب سب رسم کر رہے ہوں گے ہم اندر جا کر اپنی کارروائی کریں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ رسومات کا آغاز ہوا۔ گھونگھٹ میں چمچہ ڈال کر مٹھائی کھلائی جا رہی تھی۔ ادھر لڑکے کی کچھ کزن لڈیاں ڈالنے میں لگ گئی۔ میں اور یاسر کھسک لیے۔ ہم اندر جا کر سیدھا مٹھائی والے کمرے میں پہنچے، اس بات سے بے خبر کہ نگینا پھپھو برابر والے کمرے میں موجود ہے اور بوا ان کی نگرانی کر رہی تھی۔ ہم نے مزے سے مٹھائی کھائی بھی اور جیبوں میں بھی بھری۔ ابھی ہم کمرے سے نکلے ہی تھے کہ پھپھو نگینا کے کمرے سے بوا کی ہلکی سی چیخ نما آواز سنائی دی۔ میری جاسوسانہ طبیعت ہوشیار ہو گئی۔ ویسے بھی نگینا پھپھو تو باہر تھی، باہر رسمیں چل رہی تھی، سب سیٹ ہو چکا تھا۔ اس لیے بھی میں بلا جھجک پھپھو کے کمرے کی طرف بڑھا۔ یاسر بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ اس سے پہلے ہم دروازے کو دھکیل کر کھولتے، دروازہ ایک دم جھٹکے سے کھل گیا۔ دروازے میں کھڑی نگینا پھپھو کو دیکھ کر ہم دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ ان کی حالت کل والی تھی۔ میں نے دیکھا بوا نیچے زمین پر گری ہوئی تھی، بغیر سوچے سمجھے، ایک بھی لفظ کہے بغیر میں نے پلٹ کر باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ یاسر تو مجھ سے پہلے ہی پلٹ کر بھاگ چکا تھا۔ ہم دونوں
سیدھا باہر لگے ٹینٹ میں پہنچ گئے اور آخری قطار میں رکھی کرسیوں پر جا گرے۔ ہماری سانس پھول رہی تھی۔ ایک پھپھو اندر تھی اور ایک اسٹیج پر گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھی۔ ہمارے سانس درست بھی نہیں ہوئے تھے کہ نگینا پھپھو اس تقریب میں آ پہنچی۔ وہ لوگوں کے درمیان پہنچ گئی تھی، بکھرے بالوں اور ننگے پاؤں۔ نگینا پھپھو کو دیکھ کر پورا مجمع سکتے میں آ گیا۔ سب کے دلوں کی دھڑکنیں رک سی گئی۔ ایک طرف گھونگھٹ میں بیٹھی کرن تھی جس کو سب نگینا پھپھو سمجھ رہے تھے، اور دوسری طرف اصل پھپھو جو خوفناک حالت میں سب کے سامنے کھڑی تھی۔ لڑکے والوں کی خواتین نے ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں شروع کر دی۔ کچھ نے تو گھبرا کر چیخیں ماری۔ بچے اپنی ماؤں سے لپٹ گئے۔ کسی نے باہر مردانے میں بھی اطلاع کر دی تھی۔ وہ لوگ بھی بھاگے چلے آئے۔ پھپھو نے عجیب طریقے سے بیہیو شروع کر دیا۔ وہ کرن کو دیکھ کر زور زور سے ہنس رہی تھی۔ گھونگھٹ میں بیٹھی کرن تو خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ شادی کی رسم کا سارا پروگرام چوپٹ ہو گیا۔ جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا۔ لڑکے والے بپھر گئے۔ اسی وقت وہاں سے سب کچھ سمیٹ کر چلے گئے۔ دادا اور باقی بزرگوں نے لوگوں کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ ادھر پھپھو کل رات کی طرح بے قابو ہو رہی تھی۔ ان کے منہ سے اجنبی زبان کے الفاظ نکل رہے تھے، جیسے کئی لوگ ایک ساتھ بول رہے ہوں۔ وہ خبیث وجود جیسے سب کے سامنے پوری طاقت سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اسی ہنگامے میں وہ بزرگ بھی پہنچ گئے جو علاج کرنے آئے تھے۔ انہوں نے قرآن کھولا اور بلند آواز میں پڑھائی شروع کی۔ پھپھو کبھی کہکے لگاتی، کبھی زمین پر رینگتی، کبھی نادر کو گھور گھور کر دیکھتی۔ سب لوگ جان چکے تھے کہ یہ شادی تو اب ختم ہو گئی ہے۔ سوال صرف یہ تھا، کیا نگینا پھپھو کو اس عذاب سے نجات مل پائے گی یا نہیں؟ بزرگ نے سب کو خاموش رہنے کا کہا اور بسم اللہ پڑھ کر ایک عمل شروع کیا۔ اسی لمحے پورا گھر خوف و دہشت کے سائے میں لپٹا ہوا تھا، اور پھر پھپھو کو آرام آ ہی گیا۔ وہ رشتہ تو ختم ہو گیا۔ 7 دن ان بزرگ نے پھپھو کا علاج کیا، لیکن مسئلہ حل نہ ہوا۔ پھر 2 سال تک پھپھو کا بڑا علاج چلتا رہا۔ اللہ اللہ کر کے وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ 2 سال بڑے طویل اور کٹھن تھے۔ پھپھو کے ٹھیک ہونے کے بعد نادر کے گھر والے پھر سے رشتہ لے کر آئے۔ اس بار یہ رشتہ فوراً قبول کیا گیا۔ آج نادر ہمارے پھپھا ہے اور سب ٹھیک ہے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔